اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره۔ بہرحال وہ شخص جو استغنا کرتا ہے، بے نیازی کرتا ہے، تو آپ اس کے پیچھے پڑتے ہو، اور حالانکہ آپ کے اوپر ان کے ایمان نہ لانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور بہرحال وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا، حالانکہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے، لیکن آپ اس سے اعراض کرتے ہو۔ ہرگز ایسا نہ کیجیے، بے شک یہ تو ایک نصیحت تھی، بس جو شخص قرآن کی نصیحت کو یاد کر لے گا، بس جو شخص چاہے گا وہ قرآن کی نصیحت کو یاد کر لے گا۔ کل بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے بڑے بڑے سردار اور مشرکین کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، امیہ ابن خلف، عتبہ، شیبہ، انہی میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے جب نیا نیا اسلام آیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دینے میں مشغول تھے۔ اتنے میں ایک نابینا شخص عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور ان سے علم چاہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ تو اپنے گھر کا ہے، ان کو تو بعد میں بھی سمجھا دیں گے، ان کو تو بعد میں بھی سکھا دیں گے، یہ تو کبھی کبھی ہاتھ میں آتے ہیں بڑے بڑے سردار، تو اپنی ساری توجہ بڑے بڑے سرداروں کی طرف مبذول رکھی اور ان کی طرف پھیری رکھی، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ سے اعراض کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیار بھرے انداز میں، بڑے شفقت بھرے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر غصہ نازل کیا، عتاب نازل کیا۔ کیسے پیار بھرے اور شفقت بھرے انداز میں؟ فرمایا عبس و تولی، یعنی اس نے پیشانی پر بل آیا اس کے اور اس نے روح گردانی کی۔ ایسا نہیں کہا آپ نے، ایسا کہہ سکتے تھے کہ آپ نے ایسا کیا، آپ نے ایسا کیا، لیکن ایک کسی غائب کے سیگے سے اور کسی تیسرے آدمی کے اوپر یہ عتاب نازل کرتے ہوئے ایسا محسوس کروایا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام طور پر عادت بھی یہی تھی کہ کبھی کسی کو طنز کرنا ہوتا تھا تو بڑی بھری مجلس میں ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ مجمع میں ایسا کہتے تھے ما بال قوم یفعلون کذا و کذا، ما بال قوم یفعلون کذا و کذا، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کو ایسا ایسا کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ مجلس سے سامنے ہوتا تھا، لیکن اس کو نہیں کہتے تھے کہ تو ایسا کرتا ہے، تاکہ اس کی عزت نفس باقی رہے۔ تو اس کو ایسا کہنے سے اس کو نصیحت بھی حاصل ہو جائے گی اور اس کی عزت نفس بھی باقی رہے گی۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفقت بھرے انداز میں عتاب نازل فرمایا کہ اس نے پیشانی پر بل لایا اور روح گردانی کی۔ اچھا، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ ہمیں بھی کسی کو سامنے بھرے مجلس میں عزت نفس کا خیال کرنا چاہیے۔ کسی کو بھی اگر اس کو اصلاح کرنی ہو، اس کو طنز کرنا ہو تو سب کے سامنے نہ کرے، بلکہ اسی طرح غائب کے سیگے میں کرے کہ کیا اچھا ہوتا کہ وہ ایسا کر لیتا۔ اچھا، دوسری سیکھنے کی بات یہ ہے کہ دین کے معاملے میں کبھی بھی کسی مالدار کو غریب پر ترجیح نہیں دینی چاہیے، جو عام طور پر لوگوں کی فطرت ہوتی ہے۔ ہاں، اگر انزل الناس منازلہم، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے مرتبے میں اتارو، تو یہ دنیاوی معاملے میں ہے، لیکن دین کا معاملہ آ گیا تو اس میں طلب دیکھی جائے گی۔ اگر کافر ہے، چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، اس کے اندر طلب ہے تو اس کی طرف توجہ دی جائے گی۔ اگر مسلمان ہے اور ہم کافر کو دعوت دینے میں مشغول ہیں، کافر کو طلب نہیں ہے، مسلمان کو طلب ہے، تو مسلمان کی اصلاح کرنا زیادہ ضروری ہے کافر کو ایمان کی دعوت دینے سے۔ یہ قرآن کریم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں صاف طور پر بتلا دیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں، کافر مسلمان ہو جائے گا تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ جو ایک بار اپنا کیپٹل جمع ہو گیا ہے اس کی اصلاح کرو۔ مسلمان جو ہو گیا ہے اب اس کی اصلاح کرو۔ ہاں، اگر مسلمان کی اصلاح کرتے ہوئے اگر کافر کو دعوت دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسلمان کی اصلاح میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، اس میں خلل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں سبق ملا۔ کیا فرمایا؟
قرآن میں فرمایا کہ بہرحال وہ شخص جسے کوئی پڑی نہیں ہے، وہ استغنا برتتا ہے، اس کو کوئی طلب ہی نہیں ہے، حالانکہ آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ تصدیٰ کا معنی تصدیٰ ہے بنا ہے صدا سے، صدا یہ پیاسے شخص کو کہتے ہیں، اور پیاسا وہ پانی کے پیچھے کیسا پڑ جاتا ہے، تو اسی سے بنا تصدیٰ کہ حالانکہ آپ ان کے پیچھے پڑے ہو، ان کو تو کوئی طلب ہی نہیں ہے۔ وما علیک اللہ یزکا، اور آپ کے اوپر کوئی نقصان بھی نہیں ہے اگر وہ اپنا ایمان لا کر اپنا تزکیہ نہ کر لے، اپنی اصلاح نہ کر لے، آپ کے اوپر کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرح کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک تسلی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں ان کے پیچھے، اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہدایت دینی ہوگی۔ قرآن میں بھی آیا نا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینا چاہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور بہرحال وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا، یہ دوڑتا ہوا آنا یہ تعبیر ہے طلب سے، کہ جس کے اندر طلب ہے اور وہ پوچھ کر نابینا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں اللہ کے نبی کدھر ہے، لیکن پوچھ کر اور لوگوں سے ٹھوکریں کھاتے کھاتے آپ کے پاس پہنچا، یعنی اس کے اندر طلب ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور بہرحال وہ شخص جو آپ کے پاس طلب کرتے ہوئے دوڑتا ہوا آیا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، حالانکہ وہ ڈر رہا ہے، یعنی اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ ایک وجہ ایک تفسیر یہ ہے کہ حالانکہ وہ اللہ کا خوف رکھتا ہے، اس کے اندر طلب ہے، تو اس کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے بنسبت کفار کے، کہ آپ ان کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ یخشا، کہ اس وقت جو نئے نئے مسلمان ہوتا تھا ان کو کافروں سے، اور جو بھی حرم شریف میں آتا تھا تو کافر لوگ پہلے سے تیار رہتے تھے کہ جو بھی اسلامی حرکت کریں گے تو ان کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، جیسا کہ ہمارے سامنے واقعات مشہور ہے۔ تو حالانکہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے آئے لیکن ڈر رہے ہیں کہیں کوئی کافر دیکھ نہ لے، تو یہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا، وہ آیا آپ کے پاس حالانکہ آپ تو اس سے غفلت برت رہے ہیں۔ تلہا یہ لہو سے ہے، ہم کہتے ہیں نا لہو لعب، لہو لعب یعنی کھیل کود میں کیا ہوتی ہے؟ غفلت ہوتی ہے، جو اپنا ٹارگیٹ ہوتا ہے اس سے غفلت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ آپ اس سے تلہا بھی اسی سے ہیں کہ آپ اس سے اعراض کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں۔ کلا، ایسا ہرگز نہ کیجیے، یعنی جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والی حرکت کی، حالانکہ وہ صرف اجتہادی غلطی تھی، کوئی حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹینشن نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹینشن تو بالکل صاف تھی کہ بھائی جس طرح اسلام میکسیمم لوگوں کی طرف پھیل جائے وہ اچھا ہے۔ تو ایسا نہ کیجیے کہ آپ روگردانی نہ کیجیے، اور اس طرح اعراض نہ کیجیے، اور بے طلبوں کی طرف زیادہ توجہ نہ کیجیے۔ بس انہا تذکرہ، یہ آپ کو ایک نصیحت تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت تسلی ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ واپس اپنے حال پر آ گیا۔ فمن شاء ذکرہ، پر جو شخص چاہے گا وہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کر لے گا، اور جو شخص نہیں چاہے گا تو اس کے ذمہ آپ کے اوپر تھوپنا نہیں ہے، اس کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر میں ہدایت لکھی ہوگی تو اس کو ہدایت مل جائے گی۔ اس کے بعد ہے فی صحف مکرمہ، اس کے اندر کچھ تفصیل ہے انشاءاللہ، اس کو بعد میں بیان کیا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما